السلام علیکم۔ قرآن کے خلاف بہت سے مورچے بنائے، کچھ اپنوں نے بنائے، بہت سے غیروں نے۔ آج کا مورچہ پاکستان میں بڑھتی ہوئی شدت پسندی کے نام۔ دوستو، پاکستان میں نا یہ گزشتہ کچھ سالوں میں، یہ جو پچھلے 2-4 سال گزرے ہیں نا، شدت پسندی میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا، اور فرقہ واریت تو لوگوں کی نسوں کے اندر گھسی ہوئی ہے۔ دل کے 4 وال ہوتے ہیں، دل کے، ان کے جو دل کے وال ہے نا، اس کے اندر بھی فرقہ واریت ہے، شدت پسندی ہے انتہا کی۔ سنی جو ہے نا، سنی، وہ شیعہ کا نام نہیں سننا چاہتا۔ آپ بولو نا فلانا شیعہ آ رہا ہے، وہ بولے گا یہ متا کی پیداوار، یہ کھٹمل ہیں، یہ گندے لوگ ہیں۔ آپ کسی شیعہ کو بولو نا کہ وہ دیکھو سنی آ رہا ہے، آپ کسی شیعہ کو بولو وہ دیکھو سنی آ رہا ہے، تو وہ بولے گا یار یہ بنی امیہ کے چیلے ہیں، یہ ناصبی ہیں۔ نفرت ہے، رج کے نفرت ہے۔ نفرت کہاں سے آ رہی ہے، اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا۔ قرآن تو آپ کو مسلم کہتا ہے، مسلم، لیکن آپ کو یہ نام پسند نہیں آیا۔ آپ نے کہا سوری اللہ، آپ نے ہمیں جو مسلم نام دیا ہے ہمیں مزہ نہیں آ رہا، ہم سنی ہیں۔ دوسروں نے کہا ہم شیعہ ہیں، اور فخر سے کہتے ہیں۔ آپ اگر کسی کو بولو نا کہ اپنے آپ کو مسلم کہو، سنی یا شیعہ نہیں کہو، آپ کے گلے پہ ہاتھ ڈالیں گے، لڑائی کے لیے تیار ہو جائیں گے کہ آپ کون ہوتے ہو ہمیں سمجھانے والے۔ اتنے زیادہ ان کے دلوں پہ زنگ چڑھ چکا ہے۔ یہ پچھلے دنوں ایک سوات کے اندر واقعہ ہوا، کوئی پنجاب سے ایک سیاح جو ہے ٹورسٹ ود فیملی، وہ ادھر گیا اور اس پہ الزام لگ گیا نا کہ اس نے قرآن شریف جلایا ہے۔ تو یہ جتنے بھی ادھر مؤمنین تھے، جتنے بھی شہری تھے، سب جمع ہو گئے، سب کی غیرت ایمانی جاگ گئی۔ سب نے بولا اچھا قرآن شریف جلایا ہے، ثبوت نہیں مانگا؟ پاکستان شریف میں ثبوت نہیں مانگا جاتا۔ یہ تو اللہ پاک قرآن میں فرما رہے ہیں نا، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کے آئے تو تحقیق کرو۔ جو بندہ خبر لے کے آ رہا ہے وہ سچا ہے یا جھوٹا۔ ادھر تحقیق شحقیق نہیں ہوتی، ادھر موب آتا ہے، ایک ہجوم آتا ہے، جمگٹھا آتا ہے، ایک گروہ آتا ہے، ایک گروپ آتا ہے۔ اب جن لوگوں نے اس بندے کو مارا ہے، اچھا ایسے لوگ ہیں کہ اس کو مار کے ان کا دل بھی نہیں بھرا، مارنے کے بعد بھی دل نہیں بھرا، اس کو پھر آگ بھی لگائی ہے تاکہ ہمارے اس کو آگ لگا کے اپنا کلیجہ ٹھنڈا کریں۔ او بھائی، آپ نے اس کو کیا جلاتے ہوئے دیکھا ہے؟ ہاں یا نہ میں جواب دو۔ آپ نے اپنی ان آنکھوں سے اس کو جلاتے ہوئے دیکھا ہے؟ یس یا نو؟ بولیں گے نہیں جی، وہ ایک مار رہا تھا تو اس نے گواہی دی کہ اس نے جلایا تو ہم بھی آ گئے۔ ابھی کچھ لوگ حکومت نے یہ جو قاتل تھے ان کو پکڑا ہے۔ ان قاتلوں کے آپ بیانات سننا، یہی بات کریں گے کہ کچھ لوگ جلا رہے تھے، مار رہے تھے، تو ہمیں بھی جوش آ گیا ہے۔ ہم ویلے بیٹھے ہوئے تھے، فارغ بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے کہا چلو یار فارغ بیٹھے ہیں، ہم بھی بہتی گنگا میں ہاتھ دھوتے ہیں، ہم بھی 2 ہاتھ لگاتے ہیں۔ یہ حال ہے۔ کچھ عرصہ پہلے ایک بینک میں ایک سیکورٹی گارڈ تھا۔ بینک میں دیکھا ہوگا نا، وہ بندوق لے کے سیکورٹی گارڈ بیٹھا ہوتا ہے۔ اس نے اپنے مینیجر کو گولی مار دی، اور بعد میں اس پہ نعوذ باللہ گستاخ رسول ہونے کا الزام لگا دیا، اور بعد میں پتہ لگا کہ ان کی آپس میں بحث ہو رہی تھی کہ پتہ نہیں رفع یدین کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، اس طرح کی کوئی بحث تھی، ان کی کوئی مذہبی بحث ہو رہی تھی۔ مینیجر اور جو گن مین تھا، ان کی آپس میں کسی اسلامی ٹاپک پہ بحث ہو رہی تھی، تو وہ خردماغ اٹھا اور اس نے جا کے اس کی جان لے لی۔ ایسے ایسے جاہل ہیں، ان کا اور کوئی علاج نہیں ہے۔ جس طرح سعودیہ میں ٹانگتے ہیں نا بندے کو، برے چوک میں یا ایران میں ٹانگتے ہیں، ان کا یہ علاج ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کے واقعات رکیں؟ چاہتے ہیں؟ انہیں ٹانگو، سب کو ٹانگو، 1 to all۔ انہوں نے زمین میں فساد برپا کر رکھا ہے۔ اچھا یہ لوگ اتنے سنگ دل ہیں
اتنے پتھر دل ہیں، لوگوں کی گاڑیوں کو جلائیں گے، ہاں ان کے موٹر سائیکلوں کو جلائیں گے، ان کی املاک کو تباہ کریں گے، ان کی دکانوں کو لوٹیں گے، اپنی گاڑی کو نہیں جلاتے، اپنی موٹر سائیکل کو آگ نہیں لگاتے، لوگوں کے گھروں کے شیشے توڑتے ہیں، ان کی گاڑیوں کے شیشے توڑتے ہیں کہ جی ہمیں غصہ آیا ہوا ہے ہیں، اور روڈ بلاک کر دیتے ہیں۔ ان سے پوچھے کہ یہ روڈ آپ کے ابا جی کی ہے، یہ روڈ آپ کے ابا جی کی ہے، آپ نے بلاک کی ہے؟ خدا نہ خواستہ کوئی مریض ہو، ایمبولینس میں ہو، کسی کو دل کا مسئلہ ہو گیا ہے اور آپ آگے سے روڈ بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا ہے نا، ان کا ایک ہی علاج ہے جو سعودیہ والا علاج ہے، جو ایران والا علاج ہے، ان کا ایک ہی علاج ہے سعودیہ اور ایران والا، ان کو ٹانگو، برے چوک میں ٹانگو، ان کا اور کوئی علاج نہیں ہے۔ اس طرح کے واقعات آتے رہیں گے۔ مسلمان اور ہمارا ملک پاکستان پوری دنیا میں ہیں، ہر کوئی ہیڈ لائن لگا رہا ہے کہ دیکھو پاکستان میں یہ ہو گیا۔ اس کا میں نے آپ کو سلوشن دی ہے، مجھے تھینک یو، مجھے شکریہ بعد میں بولنا۔ اس سلوشن پہ، اس حل پر عمل کرو۔ یہ جتنے بھی شدت پسند ہیں، اچھا یہ سب کے سب میجورٹی منکر قرآن اور روایت پرست ہے۔ میں آپ کو شرطیہ لکھ کے دے رہا ہوں، یہ جتنے بھی لوگوں نے اس بندے کو جلایا نا قرآن توہین قرآن کے الزام پہ، یہ میرا چیلنج ہے، ابو جعفر تنولی کا چیلنج ہے، ان کو کہو قرآن شریف پڑھ کے دکھائے۔ میجورٹی، اکثریت، ان کو قرآن بھی نہیں پڑھنے آتا۔ یہ روایت پرستوں سے متاثر ہیں، اور یہ آپ دیکھ لینا، آپ ان سے پوچھنا نا آپ کا کون سے فرقے سے تعلق ہے، میجورٹی کہے گی کہ ہم جی دیوبندی ہیں یا پھر ہم بریلوی ہیں۔ اتنی شدت پسندی نا اہل تشیعوں کے ہاں نہیں پائی جاتی، بات کڑوی ہے لیکن حقیقت ہے۔ یہ دونوں فرقے جو ہیں نا، دیوبندی اور بریلوی، آج سے 200 سال پہلے کوئی دیوبندی بریلوی نہیں تھا۔ اللہ نے فرقہ بندی قرآن میں حرام قرار دی ہے۔ یہ مدرسوں کے جو مولوی ہیں نا، یہ ان کی جو زہر آلود تقریریں ہیں، یہ ان سے متاثر لوگ ہیں، جنونی، پاگل۔ اس کو بندے کو چھوڑیں، کوئی بھی بندہ ہو، کوئی بھی بندہ ہو جس پہ الزام ہے، او بھائی آپ کا کیا کام ہے؟ آپ ادھر چاچے مامے لگے ہو لوگوں کے، کوئی کسی کو گولی مار رہا ہے، کوئی کسی کو وہ کر رہا ہے، آگ لگا رہا ہے۔ یہ عدالت کا کام ہے، یہ ریاست کا کام ہے۔ پاکستان کے اندر یہ جو گستاخی والے جو لاز بنائے ہوئے ہیں، میجورٹی لوگ اس کو اپنے اس پہ استعمال کر رہے ہیں۔ اکثر لوگوں کی نا خاندانی دشمنی ہے، اکثر لوگوں کی خاندانی دشمنی ہے، وہ اس لاء کا، اس قانون کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ایک بھائی کی دوسرے بھائی سے نہیں بنتی، زمین کا تنازع ہے، وہ قرآن شریف کو یا اس طرح کے جو پرانے اوراق ہیں، ہاں وہ خدا نہ خواستہ ان کو آگ لگا کے یا اس طرح کچھ کر کے اس کے گھر کے باہر رکھ دے گا اور ہجوم کو اکٹھا کرے گا کہ دیکھو اس نے گستاخی کی ہے۔ آپ کس طرح پکڑیں گے بتائیں؟ ہمارا ہجوم، ہماری عوام 25 کروڑ ہے، میجورٹی ان پڑھ ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، حکومت کہہ رہی ہے، عالمی ادارے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں دیکھیں کتنے کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہیں۔ ہماری ان پڑھ قوم ہے، میجورٹی۔ کسی کو برا لگتا لگے، اگر آپ بیمار ہو تو میرا فرض بنتا ہے میں آپ کو بتاؤں گا آپ بیمار ہو، میں آپ کی تعریف نہیں کروں گا کہ آپ ٹھیک ہو۔ آپ بیمار ہو تو ہو، اپنی بیماری کا علاج کراؤ۔ آپ ان پڑھ ہو تو ہو، کتاب اللہ آپ کو پڑھنے آتا نہیں، اور چیزیں تدبر کرنا تو چھوڑ دیں نا، گہرائی میں جانا وہ تو چھوڑ دیں آپ۔ روایت پرست، منکر قرآن، کتب روایات سے متاثر، وہ ہے نا ایک ضعیف روایت، من سبا نبیا فقتلوہ، جس نے نبی کو گالی دی اس کو قتل کر دو۔ او بھائی یہ ریاست کا کام ہے، میری اور آپ کی دشمنی ہو، میں آپ پہ جھوٹا الزام لگا دوں، ہیں میرے پاس پیسہ بھی ہے، لوگ بھی ہیں، اور میں ہجوم اکٹھا کر دوں، میں بولوں گا اس نے گستاخی کی ہے، آپ کیا کر لیں گے بتائیں؟ آپ 100 قسمیں کھائیں گے بھائی میں نے کچھ نہیں کیا، کون مانے گا؟ عدالت پولیس تو بات کی بات ہے، ہجوم ہی آپ کو کھا جائے گا۔
یہ پاکستان کی حقیقت ہے. بات کڑوی ہے، مجھے پتہ ہے بات کڑوی ہے، لیکن اس کو مانیں. اس کا سلوشن بھی میں نے آپ کو دیا ہے، سعودیہ اور ایران والا سلوشن ہے، وہ حل ہے، اور کوئی حل نہیں ہے. یہ نفرت کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ نفرت ان فرقوں سے آ رہی ہے، یہ ان مولویوں سے آ رہی ہے. یہ دیوبندی مولوی جو ہیں، یہ بریلوی مولوی جو ہیں، یہ نفرت پھیلاتے ہیں. فلانا ایسا، فلانا ویسا، وہ گستاخ ہے، وہ فلانا ہے. یہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، یہ ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ نہیں ملاتے. اس مسئلے میں انجینئر علی مرزا وہ بالکل ٹھیک کہتا ہے، یہ ایک دوسرے کو چندہ نہیں دیتے، ہے نا. بات تو ٹھیک ہے نا، بات کڑوی ہے لیکن ہے تو صحیح نا. شدت پسندی کا اگر آپ نے خاتمہ کرنا ہے، جتنے بھی پاکستان کی ادارے ہیں جو حساس ادارے ہیں، یا جو مجھے سن رہا ہے، میں آپ کا بھائی آپ کو ایک نصیحت، چھوٹی سی نصیحت کہیں یا مشورہ کہیں، کچھ بھی کہیں، وہ یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو ٹی وی پہ لایا جائے جو صرف اونلی قرآن کی بات کریں. یہ فرقہ وارانہ مولوی ادھر بیٹھے ہوتے ہیں، مفتی طارق مسعود وہ کہتے ہیں کہ جی دیوبندی صحیح ہیں باقی غلط ہیں. وہ جو دوسرا ہے مفتی منیب الرحمان وہ کہے گا جی بریلوی صحیح ہیں باقی غلط ہیں. ابتسام ظہیر جو ہے وہ کہے گا نہیں جی سلفی اہل حدیث صحیح ہیں باقی سب غلط ہیں. ان کی کمپنی ہیں، یہ لوگ ایک کمپنی کے نمائندے ہیں، اور وہ کمپنی ان کا فرقہ ہے. ان سب پہ ایک مہر لگی ہوئی ہے کہ یہ فلانی کمپنی کا ہے، یہ دیوبندی کمپنی کا ہے، یہ بریلوی کمپنی کا ہے. ان لوگوں نے شدت پسندی دبا کے پھیلائی ہے، اور شدت پسندی کا ریاست کو نقصان ہو رہا ہے، پورا ملک اکانومی کو نقصان ہو رہا ہے، معیشت کو نقصان ہو رہا ہے. باہر کا بندہ نہیں آتا، وہ بولتا ہے یار ادھر کیا سر پھرے پاگل لوگ رہتے ہیں. اسی وجہ سے کہتا ہوں ان روایات سے باہر نکلو، اللہ کی کتاب قرآن کو یوں تھام لو. لیکن آپ لوگ مانتے کہاں ہیں؟ یہی تو میں کہہ رہا ہوں، واپس قرآن کی طرف آؤ. یہ جتنے بھی لوگوں نے جلایا ہے اس بندے کو، اگر انہوں نے قرآن پڑھا ہوتا ہے تو یہ حرکت کرتے؟ یہ تو ریاست کا کام ہے، یہ تو جج کا کام ہے کہ وہ پہلے فریقین کو سنتا ہے پھر فیصلہ کرتا ہے. یہ خود ہی لوگ جج بن گئے. اگر اس طرح پورا 25 کروڑ کی آبادی خود جج بن جائے تو پھر سوچو ملک میں کتنا بڑا فساد ہوگا. ہر آدمی جج بنا ہوا ہے، دوسرے کو سزا سنائی جا رہا ہے. ایک فرقہ جو ہے وہ دوسرے فرقے کو کھا رہا ہے کہ یہ فلانا ہے، اس کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے اس لیے ہم نے اس کو مارا ہے. اسی وجہ سے کہہ رہا ہوں ایک اللہ کو مانو، اسی طرح ایک اللہ کی ایک کتاب کو مانو. میں نہیں کہہ رہا، میرا اللہ کہہ رہا ہے اس قرآن کو فالو کرو. حبل اللہ کیا ہے؟ اللہ کی رسی ہے. صحیح بخاری صحیح مسلم کی رسی نہیں ہے، اصول کافی نہج البلاغہ کی رسی نہیں ہے. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، کبھی گمراہ نہیں ہوگے. آپ نے نہیں تھامی نا، گمراہ ہو گئے ہو، اپنا بھی نقصان کر رہے ہو، پورا ملک کا بھی نقصان کر رہے ہو. آپ کا اپنا گھاٹا ہے. میرا کام ہے دروازہ کھٹکھٹانا، آپ کھولو نہ کھولو آپ کی مرضی. میرا کام ہے آپ کو قرآن کی طرف بلانا، آپ آؤ نہ آؤ آپ کا نصیب. دوستو چینل کو لائک کرو، سبسکرائب کرو. جن دوستوں کو چینل کا نہیں پتہ انہیں بھی بتاؤ. اپنے بھائی ابو جعفر تنولی کو اجازت دو، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ. قرآن زندہ باد.